امام حسن بصری کبھی علماء سے بیٹھ کے سننا. امام حسن بصری تھے کون؟ ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے مرید سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا. نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا. صرف صحابہ کو نہیں, بدری صحابہ کو دیکھا. حضرت کو ایک قوال ہے لکھا آپ کا دوست آپ سے ملنے آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت کا سین گیلا ہے. بارش ہوئی کوئی نہیں تھی, اوس وہاں پڑتی کوئی نہیں تھی, اتنا پانی تھا نہیں کہ سین گیلا کر لیا جائے. وہ حیران ہو کے آپ کے غلام سے پوچھتا ہے امام صاحب دا ویڑا کیوں گیلا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے آج صبح میں نے جب تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے, اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو اتفاقاً امام صاحب تشریف لے آئے, تو تندور کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کے جہنم یاد آ گئی, اور جہنم کو یاد کر کے اتنا روئے آپ کے آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا ہے. اور جان لگی امت کو بڑا سونا کام مل گیا. بیٹھ کے لگے ہوئے سارے, تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا, تے لیما مینوں نال رکھ لے. سوکھا کام مل گیا نا امت کو. اللہ حضرت جو حضرت سیدہ حلیمہ کی ڈیوٹی لگی تھی وہ پوری کر کے تشریف لے گئی ہیں, محبوب کی خدمت کر لی. جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی. اور جھوٹے 5 نمازیں تجھ سے جا کے ایسی والی مسجد میں پڑھی نہیں جاتی. آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو. نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے, نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے. یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو میاں. صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں, ہوتی تو پوچھتی. اور بڈی کا ڈالنا داڑھی تے تیرے کو رکھی نہیں جاندی. آ گیا میری بکریاں چرانے والا. کس کو دھوکہ دے رہے ہو یار؟ اپنے آپ کو دے رہے ہو آپ. کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. صرف وہ اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے گئی. ہوتی تو پوچھتی ضرور ایک بار ہمیں. اے سی والی مسجد, قالین والی مسجد, ٹھنڈا پانی, وہاں جا کے 5 نمازیں تجھ سے پڑھی نہیں جاتی. آ گیا یار میں میری بکریاں چلانے والا. سوکھا کام لبا ہے. اور قصور ہمارا بھی ہے, ہم بھی اسٹیج پہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. اس کو پوچھتے نہیں ہے بھائی یہ کیا کیا خواب دکھا رہا ہے. اور بھائی کو خدا کا نام لے, اب کو ذوالفقار کی بات کر, اب حضرت بلال حبشی کے نیزے کی بات کر. اب ان نوجوانوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی وہ 2 تلواریں جن سے وہ لڑا کرتے تھے اس کی بات سنا. اب ان کو جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص کے تیر کمان کی بات سنا. وقت کی بات ہوتی ہے یار, کیا کریں. بس میں اتنے کیا کہ آگے گزر, کیونکہ حضرت جی کمزور آدمی اتنا بول لوں گا جتنی طاقت ہے. کیونکہ بلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں ہمیں بھی لت دواں. وہ کہہ کے جان چھڑا گیا سچا کھاندے پانپڑ بل. جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا بول دیا. بس میں اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اسی رل مل کے ساڑے ہیں, اسی رل مل کے ساڑے ہیں, ساڑ چڑھے. سر مبارک نے نیزے پہ قرآن پڑھا جی, ٹھیک ہے جی, سب کو پتہ ہے. اب سوال صرف آپ سے اور خود سے اتنا ہے کہ انہوں نے تو نیزے پہ پڑھا, ہم نے کدھر پڑھا. میں نے کہا جی میں نے 364 دنوں کی چھٹی دے دی. نہیں پوچھو, صرف 10 محرم کا بتا, اس دن بھی پڑھا. اور حضرت صاحب دکھ اس بات پہ ہے, اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد ہے, حسین کا قرآن نہیں یاد ہے. دکھ اس بات پہ, اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد رہ گئی, اس امت کو وہ قرآن نہیں یاد رہا جو حسین نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا تھا. اللہ پیاس کے حوالے سے بھی علماء بیٹھے ہیں جی, اگر کوئی غلط بات ہو تو آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں. پیاس کتوں آ گئی؟ جنہوں گڑتی لعاب دہن مصطفیٰ دی ملی ہو جائے. اگر وہ کربلا بیچنے آیا ہو تو پھر بڑی سٹوری ہے, جتنی مرضی سنا لو. لیکن اگر حق اور سچ بیان کرنا ہو تو جن کو گڑتی زبان مصطفیٰ سے ملی ہو, کتنے پیاس آ گئی. اور یاد رکھنا پتر, اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنا ہی پانی سے پیار ہوتا, میں کہتا ہوں ابن زیاد
کو چھوڑو. اس وقت روئے زمین پر جتنے کافر تھے سارے اکٹھے ہو جاتے, میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی قطرہ بند نہیں کر سکتا تھا. فرات تو محنتیں کرتی رہی, حضور آڈر بوسہ لینا چاہتی ہوں قدم مبارک کا. فرمایا نہیں, جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چل لے پا. لیکن دکھ کی بات ہے, امت کو پیاس یاد ہے, امت کو حسین کا قرآن نہیں یاد. کوئی بھی اگر یاد ہوتا تو پھر 10 محرم کو قرآن بھی تو کھولتا نا. یار آج وہ دن ہے جب میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا, میں بھی آج کھولوں گا قرآن. پیاس یاد ہے سب کو, قرآن کسی کو نہیں یاد. پیاس یاد ہے سب کو, سجدہ کسی کو بھی نہیں یاد. سجدہ 10 محرم کے بھی سجدے کا ذات ہے. فجر کوئی نہیں پڑھی میں نے, اس دن بھی میں نے زور نہیں پڑھی. علماء بیٹھے ہیں, کوئی ایک بندہ اٹھ کے 10 دو, اس سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آئے ہوں گے, ادھر 72 ادھر ہزاروں کی تعداد میں, کسی ایک کی بھی نماز رہی ہو. وہ انہوں نے میدان کربلا چ نہیں چھڈی, تو فیصل آباد رہ کے نہیں پڑھن دیا. کیا کیا کر کیا رہے ہو, کیا کر کیا رہے. اور یہ جتنے نوجوان بیٹھے, بیٹا میں آپ کو سبیل سے نہیں روک رہا. یہ جو کیمرہ میاں لگا نا, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ادھر سے مرضی کلپ کاٹ کے جو مرضی فتنہ ڈھا دو. ہماری قوم بھی اتنی بادشاہ, بلکہ قوم کو چھوڑو, جو ممبروں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو فون کر کے نہیں پوچھیں گے ایمس بھائی صاحب ایک کلپ پایا تھا, ڈھاتے ہیں کی گل ہے سر, شروع گالیاں. بہت ڈر لگتا ہے اس سے, بہت خطرناک طریقہ. کئی بار آگے اس نے فتنے ڈھائے ہیں. میں کوئی سبیل کی مخالفت نہیں کرتا, لیکن بیٹا اتنی بات یاد رکھنا, کل امام صاحب نے پوچھنا ضرور ہے آپ سے, وہ سبیل تے تو لائی, لیکن تینوں نہیں پتا نماز میرے نانا جان دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے. تو میرے نانا دی اکھاں نہیں ٹھنڈیاں کیتی. پاس رکھ اپنی سبیل. اور یاد رکھنا بیٹا, قربانی دین کے لیے ہوئی تھی, سبیل کے لیے تو نہیں ہوئی. سبیل لگاؤ لیکن 5 نمازیں اور ساتھ قرآن. آپ کھولیں گے نا جی قرآن سے؟ کھولو بیٹا, کھولو قرآن, کھولو قرآن. چلے دوسرا سوال پھر کرتے ہیں, اور اپنے موضوع کی طرف تھوڑا آ کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ, یہ سوال ہے جی, میں 2 ہی چلے شعر پڑھ دیتا ہوں. پہلا میاں محمد صاحب کا, آپ فرماتے ہیں شیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام. ٹھیک, اس سے پتہ چلا کہ قربانی دین کے لیے ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے نا جی, ماشاءاللہ. پھر دوسرا جی, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, پھر اسلام آ گیا, پھر دین. اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی ہوا, جتنی بھی قربانیاں ہوئیں, مقصد اسلام تھا, مقصد اسلام تھا. میں پھر آپ سے سوال کرنے لگا ہوں, اور آپ نے ذرا مجھے ہوش میں جواب دینا, ایویں نہیں انجن کر دینا, ذرا ہوش میں جواب دینا. وہ اسلام, وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی, وہی فیصل آباد والوں سچ بتانا, آپ نے کبھی اس کو کہیں دیکھا ہے؟ کسی بازار میں دیکھا ہو, گھنٹہ گھر دیکھا ہو, کسی پارک میں دیکھا ہو, کسی یونیورسٹی میں دیکھا ہو, کسی کالج میں, کسی شادی پہ جی, کسی محلے میں, گلی میں؟ پھر سوال میرا یہ ہے, سبیل بھی ہے, کھیر بھی ہے, حلیم بھی ہے, دلیم کہہ لیں, حلیم کہہ لیں, جو کہنا, بریانی بھی ہے, نان حلوہ بھی ہے, دین کی طرح. جس کے لیے قربانی ہوئی وہ کدھر؟ ہمارے چہروں پہ نہیں ہے, ہمارے سر پہ, کالج میں نہیں ہے, یونیورسٹیوں میں نہیں ہے, شادیوں میں نہیں ہے. اور حضرت صاحب سب سے بڑا جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے ہماری شادیوں میں, سب سے بڑا پتہ کیا کرتے ہیں ہم؟ شادی شروع کرنے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد, کسی کو قرآن نہیں. ہم تیل پہ خسرے نہیں بلاتے, ہم مہندی پہ ڈھول والے نہیں بلاتے, ہم مہندی پر کنجریاں نہیں بلاتے ناچنے کے لیے.
शादी शुरू होने से लेकर दुल्हन रुखसत करने तक किसी को कुरान नहीं याद, बिल्कुल भी नहीं। हर एंटी कुरान का काम करेंगे हजरत हम। फौजी बैंड बजेगा, दूल्हे के आगे उसके दोस्त बेशर्मों की तरह आधा घंटा नाचेंगे। जवान बच्चियां बारात पे फूल फेंकेंगी, अंदर डीजे बजेगा, मर्दों में औरतों में कोई पर्दा नहीं होगा। देवर भाभी के घुटने पे बैठेगा, धज्जियां उड़ाई जाएंगी कुरान की, तमस्कुर होगा इस्लाम के साथ। और पता है एंड में फिर ये कौम क्या करती है, जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो कुरान निकाल लेंगे। जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो इस कौम को कुरान याद आ जाएगा। तेल पे नहीं आया, मेहंदी पे नहीं आया, बारात पे नहीं आया, मैरिज हॉल में नहीं आया, देवर को भाभी के घुटने पे बिठाते हुए याद नहीं आया। जब दुल्हन रुखसत करेंगे तो कौम को कुरान याद आ जाता है। उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में क्या कहता होगा हमारे लिए, रब्बे करीम कैसे लोग हैं ये, तेल पे नहीं याद आया, खुशरे बुलाए, कंजरियां बुलाई, नाच हुआ, शराब पी गई, बारात पे हलवा या तीनों ने की, औरत मर्दों का इख्तलात था, डीजे बजे, गंदे गाने चले, दुल्हन रुखसत करने लगे तो मैं याद आ गया। ये हजरत जी ए सलाबते हमें टपो ना, ये महंगाई पे इतना रोला ना डालो, सारे इसका जवाब खुद से मांगो, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। उलमा बैठे हैं, वो तो कुरान में कह रहा है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, और मैं तानू ज़ाब दे के की लेना है। वो तो कह रहा है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। कभी सैलाब की वजह खुद से पूछ, तुझे जवाब मिलेगा। पूछ खुद से, तेल के महंगा होने की वजह खुद से पूछ, महंगाई की वजह खुद से पूछ, तुझे जवाब मिलेगा। क्योंकि वो कह रहे हैं मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। भाजी पीछे भी क्या क्या है मुझे, ये असल में ना हमने किसी को नहीं बख्शा, ही बेचे ही ने सारे। मियां मोहम्मद बख्श साहब भी बेची हैं जी, हमने टका के बेचे हैं, छोड़ा हमने किसी को नहीं, चस्के लिए हैं। अल्लाह की कसम है मियां साहब, देख शेर चो गोता मारो तड़ी उम्र मुक जाएगी, एडे एडे डूंगे शेर ने वापस नहीं आ सकोगे। आरिफ का कलाम है जी। मियां साहब क्या कहते हैं, फरमाते हैं एक गुनाह जो मेरा मां प्यो वेखे देवे देश निकाला, एक गुनाह जो मेरा मां प्यो वेखे देवे देश। जरा आपने गौर करना, क्या कहते हैं, लख कितने जी, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन। अब आपने जरा लख पे गौर करना है। मियां साहब ने कितने कहा जी, मतलब लख तक पर्दे पै जाते हैं। तो काम खराब होना फिर मतलब लख तूते जाना फिर ही काम खराब होना, और असी लख तूते गए हैं। क्योंकि मियां साहब ने कह दिया लख गुनाह पिया मेरा, मतलब लख तक पर्दे ने सी, लख तू भी उत्ते गए, उत्ते। फिर जी फिर काम खराब हुआ। वो तो कह रहे मां